ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اپنے اسکرین پر سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے اور ان دونوں لڑکیوں کی ہمت کو، ان کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو سلام کیجیے۔ فلسطین کے لیے جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اسرائیل کی بربریت اور دہشت گردی کے خلاف جس طرح ان دونوں لڑکیوں نے صدائے احتجاج بلند کیا ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں مل سکتی۔ ایک لڑکی مسلم ہے، دوسری نن مسلم ہے یا اس کو ہندو کہہ سکتے ہیں، تو ایک مسلمان اور ایک ہندو، اور ان دونوں لڑکوں نے مل کر دنیا کی سب سے بڑی مالدار کمپنی، دنیا کے سب سے بڑے مالدار شخص بل گیٹس کے سامنے احتجاج کیا۔ بل گیٹس کو فلسطینیوں کا قاتل قرار دیا، اسرائیل کا معاون قرار دیا، اور سیدھے سیدھے ان دونوں لڑکیوں نے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہا، بل گیٹس صاحب، آپ کو، آپ کی پوری کمپنی کو شرم آنا چاہیے کہ آپ فلسطینیوں کے قتل عام کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ کی کمپنی کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آپ کے سپورٹ کی وجہ سے، اسرائیل کی IDF کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے اس کی وجہ سے اسرائیل نے غزہ پٹی میں 50,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل کیا ہے، معصوموں کا خون بہایا ہے، خواتین کا قتل کیا ہے، بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، اور ان قتل عام کے بعد آپ یہاں پر جشن منا رہے ہیں، سیلیبریشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ یہ بے حد شرم کی بات ہے، اور میں اس کمپنی کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح کا احتجاج وانیہ اگروال نے کیا، ابتہال ابو سعد نے کیا، اور پھر ان دونوں لڑکیوں نے اس کمپنی کو الوداع کہہ دیا۔ وانیہ اگروال اور ابتہال ابو سعید دونوں کے پاس امریکی شہریت ہے، لیکن وانیہ اگروال کا تعلق حقیقت میں انڈیا سے ہے، امریکہ میں مقیم ہے، وہاں کی شہریت ہے، اور ابتہال ابو سعد کا تعلق پہلے فلسطین سے، اس کے بعد موروکو سے ہے۔ ان دونوں نے 4 اپریل کو احتجاج کیا اور 9 اپریل کو یہ معاملہ سرخیوں میں آیا۔ بات ہے 4 اپریل کی۔ 4 اپریل کو واشنگٹن کے رینمون میں مائیکروسافٹ کا 50 سالہ جشن منایا جا رہا تھا۔ کمپنی کے آفس کے ہیڈ کوارٹر میں پروگرام چل رہا تھا، گولڈن جوبلی چل رہی تھی، اور اس موقع پر ان دونوں لڑکیوں نے احتجاج کیا۔ ابتہال ابو سعد نے پہلے احتجاج کیا مصطفیٰ سلیمان کے سامنے، جو AI کے ڈائریکٹر ہے اور ان کے انڈر میں ابتہال ابو سعد کام کرتی ہے۔ اس نے کہا، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی کمپنی کا معاہدہ ہے IDF کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے اسرائیل نے غزہ پٹی میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا ہے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کمپنی کے کو فاؤنڈر بل گیٹس جب خطاب کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے ملازمین کے ساتھ، اس وقت وانیہ اگروال کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی AI کا، آپ کی کمپنی اور ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہے IDF کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے غزہ پٹی میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ فلسطینیوں کے خون پر جشن منا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ فلسطینیوں کے خون سے تجارت کر رہے ہیں، میں اس طرح کی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وانیہ اگروال نے ریزائن بھی بھیج دیا، اور 11 اپریل سے اس ریزائن پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کمپنی کے ساتھ وانیہ اگروال کا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن آپ وانیہ اگروال کی ہمت کو دیکھیں، ابتہال ابو سعد کے حوصلے اور ان کی ہمت کو دیکھیں کہ جس طرح ان دونوں لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے۔ مائیکروسافٹ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ موبائل میں زیادہ تر جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں، ونڈوز ہو، آفس ہو، یہ سب مائیکروسافٹ کا ہی ہے۔ اسی طرح مائیکروسافٹ نے اپنا ایک AI بھی بنایا ہے، AI میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور اس AI کا معاہدہ ہے اسرائیل کی IDF کے ساتھ، اسرائیل کی ایک لوکل کمپنی ہے اس کے ذریعے، اور یہ جو AI ہے مائیکروسافٹ کی، یہ چہرہ کی شناخت میں مدد کرتی ہے۔ $133 ملین کا پروجیکٹ ہے مائیکروسافٹ کا اسرائیل کے ساتھ، اور اس AI کی مدد سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، اسرائیل نے غزہ پٹی میں چہروں کی شناخت کا کام کیا ہے، لوگوں تک پہنچنے کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ جاری ہے، جو قتل عام جاری ہے، اور اس کا ڈیٹا جہاں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی مائیکروسافٹ کی کمپنی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ونڈوز کا اور اس کے دوسرے پروگرامز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ باتیں اب لیک ہو چکی ہے، دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اسی معاہدہ اور ایگریمنٹ کی مخالفت کی ان دونوں لڑکیوں نے، اور کہا کہ مائیکروسافٹ کے تعاون کی وجہ سے ہی غزہ پٹی میں جنوسائیڈ اور قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب دنیا بھر میں ان دونوں لڑکیوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ان دونوں لڑکیوں نے جس طرح ہمت کی مثال پیش کی ہے، تاریخ میں اس کی مثالیں کم موجود ہے۔ وانیہ اگروال کا حقیقت میں تعلق انڈیا سے ہے، لیکن لمبے عرصے سے امریکہ میں موجود ہے، امریکہ کی ہی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔
اور ستمبر 2023 سے وانی اگروال مائکروسافٹ کے AI پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ اسی طرح ابتہال ابو سعید بھی پچھلے 2-3 سالوں سے وہاں کام کر رہی تھی AI کے ڈپارٹمنٹ میں، اور ان دونوں لڑکیوں نے مائکروسافٹ کا جو کالا چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ بل گیٹس کو دنیا کے مالدار ترین لوگوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹاپ 10 میں ہمیشہ بل گیٹس کا نام رہتا ہے۔ لمبے عرصے تک سب سے پہلے نمبر پر دنیا میں مالدار کون ہے، اس میں بل گیٹس کا نام ہی رہا ہے۔ ابھی ایلن مسک کا نام آ گیا ہے، لیکن کب بل گیٹس کا وہاں پر نام آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں لڑکیوں نے ان دونوں کو سامنے سے ذلیل کر دیا۔ مائکروسافٹ کا اسرائیل میں صرف ایک ہی یہ پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی مائکروسافٹ کا کئی سارا پروجیکٹ اسرائیل میں ہے، اور مائکروسافٹ لگاتار اسرائیل میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو وہاں بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل میں مائکروسافٹ کا ایک پروجیکٹ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا۔ اسرائیل کے 4-5 شہروں میں مائکروسافٹ کی آفس ہے، ہرزیلیا میں، حیفا میں، تل ابیب میں، ناصرت میں۔ ان تمام جگہوں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی آفس ہے، وہاں 4500 ورکر یعنی اسٹاف کام کرتے ہیں، اور یہاں جو ڈیٹا ہے، یہاں کا جو ریسرچ ہے، اس کے ذریعے فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کو مدد ملتی ہے۔ اسی طرح مائکروسافٹ کا دوسرا پروجیکٹ ہے کلاؤڈ انفراسٹرکچر، اس کے ذریعے بھی اسرائیل میں مائکروسافٹ نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے، انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، اور یہ ڈیٹا بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ کا ایک اور پروگرام ہے ونڈوز آفس، جو بہت اہم ہے، پاپولر ہے۔ اس کا بھی اسرائیلی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے، IDF کے ساتھ اس کا بھی ایگریمنٹ ہے، اور یہ پورا پروگرام فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔ 100 ملین اسرائیلی شیکل یعنی 37 ملین امریکی ڈالر کا معاہدہ اس پروجیکٹ میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کی آرمی ہے، جو IDF ہے، اس کے ساتھ بھی مائکروسافٹ کا معاہدہ ہے، اور مائکروسافٹ نے AI میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور یہ جو مائکروسافٹ کا نیا AI آیا ہے، یہ چہروں کی شناخت میں اسرائیلی آرمی کی مدد کرتا ہے، IDF کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ذریعے لگاتار اسرائیل کو اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھانے میں، فلسطینیوں کی شناخت میں مدد کرتا رہا ہے غزہ پٹی میں، اور اس کے ذریعے اسرائیل نے وہاں قتل عام کیا ہے۔ تو ان سب کے خلاف ان دونوں لڑکیوں نے احتجاج کیا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ فلسطین کے حق میں احتجاج ہوئے ہیں، اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کو کئی مرتبہ وہاں کی خواتین نے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے دکھایا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ معصوموں کے خون سے رنگین ہیں۔ ٹرمپ کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا، سابق صدر جو بائیڈن کے سامنے امریکیوں نے احتجاج کیا، اور اب مائکروسافٹ کی کمپنی کے ان 2 ملازمین نے احتجاج کیا ہے، اور ان دونوں لڑکیوں کی اس لیے تعریف ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بل گیٹس کے سامنے ان کی بولتی بند کر دی اور کہا آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں لڑکیوں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے وہاں جو دوسرے لوگ ہیں مزید سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ لگاتار امریکہ میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف، فلسطینیوں کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ان کی ہمت میں کمی نہیں آ رہی ہے، ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ لگاتار وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، دوسرے شہروں میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، سڑکوں پر اتر کر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور سیدھا میسج دیا، جبکہ ان پروٹیسٹرز کے خلاف، ان مظاہرین کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ آپ انڈیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈیا میں فلسطین کا جھنڈا پوسٹ کرنے پر کہیں پولیس نے ایکشن لے لیا، کسی کو فلسطین پر پروگرام کرنے سے روک دیا، تو اس کے بعد فلسطین پر انڈیا میں کوئی بھی پروگرام نہیں ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند بھارتی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کی طرف سے فلسطین کے حق میں کوئی بھی احتجاج نہیں، کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں، بند کمرے تک کی کوئی میٹنگ بھی نہیں کی جاتی ہے۔ دوسری آرگنائزیشن کی طرف سے فلسطین کے حق میں انڈیا میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن آپ امریکہ کے لوگوں کو دیکھیے، ان کی ہمت کو سلام کیجئے کہ وہ کھل کر کے بول رہے ہیں، کمپنی سے استعفیٰ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں بائیکاٹ کی جا رہی ہے، لیکن انڈیا میں بائیکاٹ مہم بھی بہت دھیمی پڑ چکی ہے۔ بڑی بڑی تنظیموں کے دفتر میں اسرائیلی پروڈکٹس پائے جاتے ہیں، کوکو کولا اور پیپسی تو لوگ بے باکی کے ساتھ پیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسرائیلی پروڈکٹ سے اس کو جو پیسہ جاتا ہے، یعنی اس پروڈکٹس کو خریدنے پر جو آپ کا پیسہ لگتا ہے، اس پیسے کا کچھ حصہ اسرائیل پہنچتا ہے، اور اس سے اسرائیل اپنی آرمی کو مضبوط کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام کا وہ پیسہ ذریعہ بنتا ہے، فلسطینیوں کا خون ضائع ہوتا ہے، ان پیسوں کی وجہ سے یہ احساس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے
یہ چیزیں ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے تو بائیکاٹ کی مہم تو جاری رہنی چاہیے، لیکن ان دو لڑکیوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی ہمت کو سلام، ان کے حوصلے کو سلام۔ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کس طرح ان لڑکیوں کے حوصلے کو دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔